بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے گدھے کا معجزہ سناؤں گی کہ کس طرح سے اللہ نے ان کو 100 سال کی موت دی اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ زندہ کیا، اور اس عرصے میں 100 سال کے عرصے میں ان کے کھانے کو ویسا کا ویسا تازہ رکھا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس زمین پر اللہ کے ایک عظیم نبی حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کیا کرتے تھے، انسانوں میں محبت، امن اور ایک دوسرے کے لیے احساس کو پیدا کیا کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ تورات کے حافظ اور لوگوں کو اللہ کے اصول سمجھایا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کی قوم نافرمان ہوگی تو اللہ نے اپنا عذاب بابل کے بادشاہ کی صورت میں نازل کیا۔ وہ بنی اسرائیل کو چن چن کر مارتا تھا۔ اس نے یروشلم کو پوری طرح سے تباہ کر دیا اور تورات کی ایک بھی جلد باقی نہ چھوڑی۔ تقریباً 40,000 بنی اسرائیل کے عالموں کو مار دیا اور مختلف بنی اسرائیلیوں کو قید کروا دیا، اور ان کے درمیان حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ بس ایک دن اللہ نے اپنے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کی قید سے رہائی کروائی۔ آپ قید کے بعد یروشلم آپ واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کی قبریں بنی پڑی ہیں اور وہ پورا ویران ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اور آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اب تو ان لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا اور اس ویران شہر کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا؟ یہ کہہ کر آپ نے دیکھا کہ آگے ایک درخت ہے جہاں تازے پھل ہیں۔ آپ ان پھلوں کو کھاتے ہیں، انگور کا تازہ رس پیتے ہیں اور کچھ پھل کو اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کا گدھا بھی تھا جس پر بیٹھ کر آپ یہاں تک پہنچے تھے۔ آپ نے اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کر سو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اتنی دیر میں اللہ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور عزیر کی روح کو قبض کر لو۔ آپ کا جسم مبارک اور آپ کا گدھا، آپ کا کھانا اسی جگہ پر ویسا کا ویسا ہی پڑا رہا۔ وقت گزرتا رہا، زمانہ بیتتا رہا، اللہ نے اپنی دوسری مخلوقات سے آپ کو پوشیدہ رکھا۔ کچھ عرصے بعد فارس کا ایک بادشاہ یروشلم کی طرف آیا اور پھر اس کو دوبارہ سے آباد کرنے لگا، اور وہ لوگ جو اس وقت کے بادشاہ کی حملے کی وجہ سے ادھر ادھر بھٹک گئے تھے، وہ بھی یروشلم واپس آ کر آباد ہونے لگے۔ نئے نئے باغات اور عمارتیں بنائی گئیں اور اس شہر کو دوبارہ سے آباد کیا گیا۔ اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا گیا۔ مزید 30 سال گزرنے کے بعد جب تقریباً پورے 100 سال گزر چکے تھے تو اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر سے زندہ کیا اور پوچھا کہ اے عزیر، یہ بتا کہ تو کتنی دیر سویا؟ جب عزیر علیہ السلام کی موت واقع ہوئی تو اس وقت صبح کا وقت تھا، اور جب آپ کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو وہ عصر کا وقت تھا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں شاید صبح سے لے کر عصر تک سویا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے عزیر، دیکھ تیرے ساتھ تیرا گدھا بھی سویا تھا۔ اب جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی ہڈیاں زمین پر بکھری ہوئی تھیں، اور پھر آواز غیب آتی ہے کہ اے عزیر، اللہ نے تجھے 100 سال تک سلائے رکھا اور اب 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اب دیکھ میں تیرے گدھے کو دوبارہ پھر سے کیسے زندہ کرتا ہوں۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ آپ کے گدھے کی ہڈیاں رفتہ رفتہ جڑتی رہیں اور اس پر ماंس آتا گیا، پھر اس پر گوشت آ گیا، اور پھر یوں وہ رفتہ رفتہ جڑ کر کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ اور پھر حکم آتا ہے کہ اے عزیر، دیکھ آج بھی تیرا کھانا ویسے کا ویسا تازہ ہے جیسا کہ 100 سال پہلے تھا۔ پھر عزیر علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے شک جو اللہ خون کے ایک قطرے سے انسان کو زندگی بخش سکتا ہے، وہ انسان کی
گلی سڑی ہڈیوں سے بھی انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ آپ کی اس 100 سال کی موت کے دوران وہ جگہ دوبارہ سے پھر سے آباد ہو چکی تھی۔ آپ کھانا کھا کر وہاں سے جب دوبارہ اس جگہ پر جاتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم حضرت عزیر علیہ السلام کو جانتے تھے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں، وہ اللہ کے نبی تھے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے گزرے ہوئے 100 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اتنے میں آپ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے لوگوں، وہ اللہ کا نبی حضرت عزیر علیہ السلام میں ہی ہوں، اور اللہ نے مجھے 100 سال کے لیے سلا دیا تھا، اور پھر 100 سال کے بعد اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ کیا ہے تاکہ میں تم لوگوں کی اصلاح کر سکوں۔ لیکن ان لوگوں کو آپ کی بات پر یقین نہ آیا۔ اس بستی میں ایک بوڑھی عورت تھی جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ تمام کے تمام لوگ اس بوڑھی عورت کو لے کر آئے۔ وہ تمام کے تمام لوگ اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہمیں حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے بتاتی ہیں، آپ ہمیں حضرت عزیر علیہ السلام کی پہچان بتائیں۔ وہ ایک ایک کر کے حضرت عزیر علیہ السلام کی نشانیاں بتاتی ہے۔ وہ تمام کے تمام لوگ ان سب نشانیوں کو حضرت عزیر علیہ السلام میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے کپڑے بھی ویسے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی ویسی ہیں، آپ کا بولنا بھی ویسا ہے، آپ کا چلنا بھی ویسے ہے۔ اتنے میں وہ عورت جو نابینا تھی وہ کہنے لگی کہ اللہ کا نبی حضرت عزیر جب بھی کوئی دعا اللہ سے کرتا تھا تو اللہ اس دعا کو فوراً قبول کر لیتا تھا۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا بخشی تھی۔ اے شخص، اگر تو واقعی اللہ کا نبی حضرت عزیر ہے تو اللہ سے دعا کر اور کہہ کہ میری آنکھوں کو واپس پھر سے ٹھیک کر دے۔ اور یوں اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ اس عورت کی آنکھوں کو واپس پھر سے روشن کر دیتا ہے۔ اب جو وہ بوڑھی عورت اس اپنی روشن آنکھوں سے حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھتی ہے تو چیخ اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہی اللہ کا نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ وہ بوڑھی عورت اور وہ تمام کے تمام لوگ جو بھی وہاں پہ موجود تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں چومتے ہیں، اور پھر وہ تمام لوگ بنی اسرائیل کی طرف جاتے ہیں جہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا اور پوتے بھی موجود تھے جو کہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ اور وہ بوڑھی عورت ان تمام کے تمام لوگوں کو بتانے لگی کہ یہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ سوالات کرنے لگے۔ اتنے میں آپ کا بیٹا کہنے لگا کہ میرے بابا کے کندھوں کے درمیان ایک مسا تھا جو چاند کی مثل تھا۔ اگر آپ واقعی میرے بابا ہیں تو اس نشان کو دکھائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کرتے کو اتارا اور تمام کے تمام لوگ دیکھنے لگے کہ آپ کے کندھوں کے درمیان وہی نشان موجود تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام تمام بنی اسرائیل ان لوگوں کو تورات سنانے لگے اور تمام لوگ آپ کے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگے، اور وہ سب لوگ کہنے لگے کہ ہمیں قسم ہے اپنے رب کی، آپ ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس طرح سے زندگی دے سکتا ہے اسی طرح سے دوبارہ سے انسان کو زندہ بھی کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے روز محشر اللہ تمام انسانوں کو دوبارہ پھر سے زندہ کرے گا اور انسانوں اور جنات کے گروہ سے جنت کو بھر دے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔